اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی خلق الاولیاء والمجددین والصلاة والسلام علی من هو افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک باواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت مکرم و محترم عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، محبین اعلیٰ حضرت فاضل جلیل حضرت قبلہ مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت قبلہ مولانا محمد صدیق صاحب دامہ لطفہ، حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب دامہ شرفہ، عزت مآب حضرت قبلہ مولانا محمد عابد صاحب، حضرت قبلہ قاری محمد اعظم صاحب، حضرت قبلہ قاری محمد عابد صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب، عزت مآب جناب حاجی عبدالرشید صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل ذکر اولیاء اور محفل ذکر مقام امام احمد رضا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. جن دوستوں نے اس محفل پاک میں اپنا حصہ شامل کیا، تشریف لائے، محبتوں کے ساتھ اہتمام کیا، اور خصوصاً میرے بھائی محترم راؤ محمد عمران صاحب اور ان کے دیگر برادران، اللہ کریم سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و عرفان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اس جگہ کو آباد و شاد فرمائے، اور یہاں پہ کثیر تعداد میں جو طلباء و طالبات قرآن مجید اور درس نظامی اور ناظرہ اور حفظ اور دیگر جو بھی علوم دینیہ کے مختلف درجات میں موجود ہیں، اللہ کریم سب طلباء اور ان کے اساتذہ کی خیر فرمائے اور اس پوری بستی کی خیر فرمائے. اپنی بارگاہ سے ہم سب کے گناہ معاف فرما کر ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سچا عاشق بنائے. مجھے آج ایک تو خوشی ہوئی ہے کہ بڑی مدت کے بعد میں نے قبلہ حافظ عابد صاحب سے اپنا درست تلفظ کے ساتھ نام سنا ہے. ورنہ میں بڑی مدت سے ترس ہی گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان ارباب علم و دانش کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے اور اہل علم کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے. اس کی روشنی میں چند باتیں کر کے اپنی گفتگو میں سمیٹ دوں گا. اس کے بعد ہم درود پاک پڑھیں گے. اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ آپ دوستوں نے اس گفتگو کو سننا ہے. ایک بار باواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں
جس ہستی کا آج ہم دن منا رہے ہیں یہ اسی عظیم ہستی کا کلام ہے، اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، ماہی بدعت، حامی سنت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے روضہ اقدس پہ یہ کلام جب پیش کیا تھا تو نیت کی تھی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ تو پہلے دن جب حاضری ہوئی تو ساری رات تڑپتے ہوئے گزری اور دیدار نصیب نہ ہو سکا۔ دوسرے دن پھر وہاں پہ آپ کی زبان سے یہ اشعار ادا ہوئے، اور پھر خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ عالم بیداری میں یہ وہ کلام ہے، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور کیا خوب کہا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ معزز دوستو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جیسے حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے نا کہ ہر میدان میں ہی کمال تھے، اور یہ سارے کمال جن دو چیزوں سے ملتے ہیں ان میں ایک علم ہے اور ایک عشق ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل برابر، دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں وہ ایک بندے کی نماز ہے، عالم دین کے پیچھے نماز پڑھیں 70 نمازوں کا ثواب ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک عالم کی شان کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے عابد، عبادت کرنے والا،
میں حافظ عابد صاحب کی بات نہیں کر رہا، یہ تو پہلے ہی یہ عالم بھی ہیں اور عابد بھی ہیں، یعنی سونے پہ سہاگا۔ واہ عبدالرشید صاحب حاجی صاحب، صحیح آپ نے فرمایا، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عابد۔ عابد عمومی طور پہ جو عبادت کرنے والا، اور عالم جاننے والا۔ اگر عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، یہ بات سمجھیے گا، اور علماء کی عزت کیا کرو، یہ بات سمجھیے گا، عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، سجدے میں پڑا رہے، اور عالم چارپائی پہ ساری رات آرام کرتا رہے، عالم کی نیند عابد کی عبادت سے افضل ہے۔ کوئی بات آئی سمجھ میں؟ کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عابد کو عبادت کرنے کا طریقہ تو اسی نے بتانا ہے۔ وہ آرام اس لیے کر رہا ہے کہ جب اٹھے گا تو پھر دین کی خدمت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہ علماء سمجھ لیں کہ ساری رات سوتے ہی رہے، نہیں، سونے کا وقت گزر گیا ہے، اب کچھ جاگنے کا وقت ہے۔ جاگیں، محنت کا وقت ہے، محنت کریں۔ عالم کی بڑی شان ہے، حدیث پاک میں اذا جاء العالم والعابد علی الصراط، جب عالم اور عابد دونوں پل صراط پہ آئیں گے نا قیامت والے دن، فقیل للعابد ادخل الجنہ، تو اللہ کریم عابد سے فرمائے گا کہ تو جا بھئی جنت میں، تو نے عبادت بڑی کی تھی، چل جنت میں جا، اپنی عبادت کا صلہ لے اور جنت میں جا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وقیل للعالم کف ہا ہنا، لیکن عالم سے کہا جائے گا تم نے ایسے نہیں جانا، ادھر ٹھہر جاؤ۔ یا اللہ اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا ٹھہر جاؤ، فشفع لمن احببتا، جو تجھے اچھا لگتا ہے اسے ساتھ لے کے جا، اکیلے نہیں تو نے جنت میں جانا، تو بھی اکیلا ہی جنت میں چلا گیا اور عابد بھی اکیلا ہی جنت میں چلا گیا، تیرے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو نے لوگوں کے لیے دین پھیلایا، محنت کی، راتوں کو جاگا، اپنی نظر کھپائی، اپنا ذہن استعمال کیا، ساری رات پڑھتا رہا، اور تو بھی اکیلا جنت میں چلا جائے اور وہ بھی اکیلا نہیں۔ فشفع لمن احببتا، 1 2 4 نہیں، حافظ 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، شہید 70 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، اور وہ بچہ جو پیدائش سے پہلے دنیا سے چلا گیا وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ مگر جو عالم دین ہوگا، میرے سرکار فرماتے ہیں 2 4 10 70 100 1000 نہیں، لمن احببتا، جو اسے اچھا لگتا ہوگا سب کو ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ لا تعداد، کروڑوں اربوں خربوں، جتنا اس کا دل چاہے، ہاں وہ سب کو جنت میں، ہم ان علماء کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو جس میں جتنا وصف علم زیادہ ہوگا اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ ایک بات سمجھیے گا، جو وصف علم جتنا زیادہ رکھتا ہے وہ اتنا اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اور جو رب کی صفات کا جتنا بڑا عالم ہے، رب کی صفات اور ذات کا جو جتنا بڑا عالم ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے مقام و مرتبہ میں بھی۔ اور کبھی آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب کی صفات اور ذات کا عالم ہوں۔ آپ کو تصوف کی کتابوں میں عارف باللہ تو ملے گا، عالم باللہ نہیں ملے گا۔ صوفیاء کی کتابیں اگر پڑھیں تو آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ فلاں ہستی عارف باللہ تھی، مگر عالم باللہ نہیں ہے۔ کائنات میں عالم باللہ کون ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ، سارے جہانوں میں سب سے بڑھ کے اپنے رب کو، اس کی جمیع صفات و ذات کے ساتھ اس کے حقائق کو اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم حضور کی ذات بابرکات۔ جتنے علماء ہوتے ہیں، ایک بستی کا عالم اس کی بڑی شان ہے، اور پھر جو ان بستیوں کا ملا کر بڑا عالم ہو اس کی شان اتنی زیادہ ہوگی، اور پھر اگر کوئی ایک ملک کا سب سے بڑا عالم ہو تو ظاہر ہے اس کی شان اس سے زیادہ ہوگی۔
اور اگر کوئی پوری دنیا کا اپنے وقت کا مجدد ہو تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. ہاں میں اگلی بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، عالم اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی بڑے تھے. آپ اگر اس دور کو دیکھیں نا، میں نام نہیں لیتا تاکہ میرے بیان کا کوئی اور مطلب نہ نکال لے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے نا جی. آپ لفظ کوئی استعمال کرتے ہیں اور آپ کی مراد کچھ اور بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کا دور دیکھ لیں اور اس دور میں آپ کے معاصر بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے اکابرین ہیں، اور صوفیاء میں شیوخ میں بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں. مگر سچی بات یہی ہے، سچی اور حقیقت والی بات یہی ہے، جو شان اور مقام اللہ کریم نے اعلیٰ حضرت کو دیا ہے وہ آپ کے معاصرین میں کسی کو نہیں ملا. ہاں آپ دیکھیں نا، دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک 3 چیزیں بڑی مشہور ہیں. میں نے ITV پہ پروگرام تھا، اس پہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا 92 پہ. 3 چیزیں دنیا میں بڑی مشہور ہیں. حضرت بلال کی اذان مشرق سے لے کے مغرب تک گونجتی ہے. امام بوسیری کا قصیدہ بردہ شریف، دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، عربی ہیں یا عجمی، قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والا آپ کو مل ہی جائے گا. اور تیسرا امام احمد رضا کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. رب کعبہ کی قسم، میں نے عرب دنیا کے علماء عربوں کو مسجد نبوی شریف میں حضور کے روضہ پاک پہ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے سنا. یہ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ عالم تو آپ کے دور میں بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، بزرگ بھی بڑے تھے، مگر آج دیکھیں پوری دنیا میں سلام آپ کا معروف ہے، ترجمہ قرآن آپ کا معروف ہے، دیگر آپ کے خصائص اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. آخر کیا وجہ ہے کہ دلوں میں جو محبت و پیار اللہ کریم نے اعلیٰ حضرت کا ڈال دیا وہ معاصرین میں کیوں نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب اگر سمجھ گئے تو پھر پوری میری تقریر سمجھ میں آ گئی. سبحان اللہ. وہ سمجھیں، یہ ہے اصل بات. وہ یہ ہے کہ آپ کے معاصرین میں، آپ کے دور میں، آپ کے برابر کے جو دیگر علماء تھے وہ محبت تو کرتے تھے، دین سے بھی محبت کرتے تھے، خلوص بھی تھا، پیار بھی تھا، عشق بھی تھا، محنت بھی تھی، کتابیں بھی لکھتے تھے، تحریر و تقریر سارا کچھ کرتے تھے. محبت میں تو وہ کمال تھے، مگر جس طرح اعلیٰ حضرت نے دشمنی کی ہے نا، اس مقابلے کی دشمنی اور کوئی نہیں کر سکا. یہ بات اوپر سے گزر گئی ہے لگتا ہے. بات یہ ہے کہ اصل ایک ہوتا ہے محبت کرنا، پیارے سے محبت کرنا، حضور کی ذات سے عشق کرنا، اور ایک ہوتا ہے جو حضور کی ذات کے بارے میں جس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حضور سے جس کا سینہ گھٹ جائے، اور ذکر مصطفیٰ سے جس کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے، پریشانی سی جسے محسوس ہو، رعایت نہیں دیتے. اعلیٰ حضرت پھر وہاں نا رگڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کوئی نرمی شرمی نہیں ہے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یہ ہے وہ جذبہ عشق امام احمد رضا جس کی بنیاد پہ اللہ کریم نے احمد رضا کو اتنا بلند و بالا مقام عطا کر.
یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، کسی نے آ کے عرض کی حضور آپ بڑے جلالی ہیں، بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، سخت فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا سخت فتویٰ دی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے کپڑے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کے کپڑے میلے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ فرمایا تو پھر؟ اس نے کہا حضور یہ تو ایک بات ہو سکتی ہے نا، ممکنہ بات ہے، حضور مدینہ طیبہ کے صحرا سے گزر رہے ہوں، طوفان آ گیا، مٹی پڑ گئی، تو کپڑے میلے تو ہو سکتے ہیں، اس کا امکان تو ہے۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ کپڑے میلے ہیں تو آپ اتنا سخت فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بات سمجھیں، سارا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں گنجائش دیں، وہ بندہ جو کہتا ہے کپڑے میلے ہیں تو وہ اور کیا کرے؟ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں وہ کیا کرے۔ اگر کبھی ایسی کیفیت میں حضور کو دیکھ لے کہ سفر کی وجہ سے گرد پڑی ہوئی ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ کپڑے میلے ہیں، وہ یہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا لفظوں کا انتخاب، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ لفظ کا انتخاب، جتنی بڑی مکرم و معظم ہستی ہے اس کے لیے لفظوں کا انتخاب بھی اسی انداز میں سوچ سمجھ کے کرنا، یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ کسی نے ایک بار کہہ دیا شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی، تو آپ تڑپ گئے۔ آپ نے فرمایا ارے یہ کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا جی یہ میں نے نعت فرمائی، یہ کون سی نعت ہے؟ کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور شان گھٹانے آئے ہیں؟ تم نے کہا ہے شان یوسف جو گھٹی، نہیں کہنا ہے تو یوں کہو شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی۔ جس کو جو شان ملی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ ہاں کسی نے کہا جی کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے روضہ پاک کو خیمہ لیلا بنا دیا، اور صحابہ کرام ان کو مجنوں کے ساتھ تم نے تشبیہ دے دی یا درختوں کو؟ نہیں، یوں کہو اگر کہنا ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ نسبت دینی ہے تو اچھی نسبت دو۔ آپ دیکھتے ہیں انجمن حمایت اسلام کا جلسہ چل رہا ہے اور اس جلسے کی صدارت کرنے والی ہستی کا نام ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ بھی امام عاشقاں ہیں، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ علامہ اقبال جس نے کہا تھا، میں ابھی سیالکوٹ گیا تھا چند دن پہلے اور علامہ اقبال کا میں وہ مکان بھی دیکھ کے آیا، ان کا گھر بھی، وہ میرے دوست نکلے وہاں پہ، انہوں نے بڑا ہمیں ایک ایک کمرہ، کوئی 12 کمرے ہیں علامہ اقبال کے گھر کے، ایک ایک کمرہ دکھایا، اور وہاں ان کے عشق کی داستانیں میں نے ان سے سنی۔ ایسے نہیں اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے، اے نوجوان، اے امت مسلمہ کے فرد، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
اگر تو مصطفیٰ کا ہو گیا تو رب کعبہ کی قسم ساری کی ساری کائنات تیری ہو گئی. اور یہ حقیقت ہے حضور کا جو ہو گیا. آپ دیکھیں حضرت عقبہ بن نافع الفہری افریقہ کے جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے، حضور کے صحابی، اور جنگل سارے کا سارا بھر چکا تھا. کہا جاتا تھا کہ اس جنگل میں جس نے بھی رات گزاری وہ مر گیا، اس لیے کہ اس میں اتنے موذی سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، اس جنگل میں رات نہ گزاریے گا. مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا اور اس لشکر میں 20 کے لگ بھگ صحابہ موجود تھے. اس وقت حضرت عقبہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے. اٹھا کے دیکھیے الکامل فی التاریخ، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیے ہمارے ائمہ نے کیا لکھا. کھڑے ہو کے اس صحابی رسول حضرت عقبہ نے کہا یا ایتھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے جانوروں، اے حشرات الارض، جان لو نحن اصحاب رسول اللہ، ہم مصطفیٰ کے صحابی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. ہم آج کی رات اس تمہارے جنگل میں گزارنا چاہتے ہیں. اپنے اپنے بچوں کو لے کر آج رات سے پہلے پہلے جنگل خالی کر دو. خدا کی قسم صحابہ بیان کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کے غلام تابعین بیان کرتے ہیں، الکامل فی التاریخ کے اوراق گواہ ہیں. ابھی 2 گھنٹے 2 ساعت بھی نہیں گزری تھی کہ سانپ اپنے بچوں کو اپنی پشت پہ لاد کے جنگل خالی کر کے جا رہا تھا. ہرنی اپنے بچے کو پکڑ کر جنگل خالی کر رہی تھی. شیرنی اپنے بچے کو اٹھا کر جا رہی تھی. شام سے پہلے پہلے جنگل کے سارے جانوروں نے جنگل حضور کے صحابہ کے لیے خالی کر دیا. یہ مقام و مرتبہ ہے حضور کے صحابہ کا. اس لیے کہا تھا حضور سے وفا کر لو سب کچھ تیرا. علامہ اقبال اس جلسے کی صدارت فرما رہے تھے. وہاں کسی نے کلام پڑھا اعلی حضرت کا، زہے عزتو طلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، مل کے پڑھ لیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سنا تو آپ پہ ایک کیفیت طاری ہوگی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کر قلم ہاتھ میں پکڑ کے شعر سوچتا نہیں تھا کہ کوئی شعر سوچوں اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد وزن بناؤں. نہیں، آپ فرماتے تھے کہ مجھ پہ شعر بنے بنائے اترتے ہیں. علامہ اقبال آپ نے جب اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا نا، پوچھا یہ کس کا ہے، بتایا گیا یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. تو آپ نے وہ نعت سننے کے بعد نعت خاں سے فرمایا اس نعت میں 2 شعر میرے بھی شامل کر لیں. اس نے کہا حضرت آپ نے کب جوڑے ہیں؟ فرمایا نہیں جوڑے نہیں، ابھی اترے ہیں. کہا جی آپ بھی آپ سنائیں. اب علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت کے کلام پہ جو 2 شعر پڑھے ان کا لطف بھی اٹھائیے. آپ کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد. اور مزہ بھی تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ، مزہ بھی تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد.
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، جن کو علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ اگر آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے، اگر آج امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو امام احمد رضا کا ماتھا چومتے، یہ اس دور کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، علماء کو بھی آپ دیکھتے ہیں، صوفیاء کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ایک شرعی مسئلہ اہل علم جانتے ہیں، علماء تشریف فرمائیں، وہ آدمی جو عالم ہے، مفتی ہے، اور فتاویٰ کو اس کے پاس کام ہے، اور صبح و شام اس نے کام کرنا ہوتا ہے، تو محققین نے، علماء نے، مفتی جو احباب ہیں انہوں نے اس مفتی کو گنجائش دی ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس بے حد کام ہے افتاء کا، اور اس نے صبح و شام دین کا کام کرنا ہوتا ہے، تدریسی کلاسیں پڑھانی ہوتی ہیں، تو فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتوں کی اسے گنجائش ہے، چھوڑ سکتا ہے، فجر کی نہیں، باقی سنتوں میں اسے گنجائش ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ اپنے آپ کو اس کا اہل پاتا ہے، یعنی مفتی کا بندہ اپنے آپ کو اس کے اہل پاتا ہے، مگر میری پوری زندگی میں مجھے یاد نہیں کہ سنت مؤکدہ تو دور کی بات ہے، میری زندگی میں کبھی سنت غیر مؤکدہ بھی چھوٹی ہو۔ یقین کرو یہ بات کرنی بڑی آسان ہے، پنجابی دس دیں گل کرنی سوکھی ہے، یہ تے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا کام ہے۔ بندے دی زندگی چ کدے سنت غیر مؤکدہ جڑی ہے وہ بھی ترک نہ ہوئے۔ یہ اعلیٰ حضرت، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ وہ علم کے پہاڑ ہیں، نہیں، وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے اس سے بھی بڑے پہاڑ ہیں، اور عمل سے بھی بڑھ کر خلوص جو ہے نا، حضور نے فرمایا العلماء کلہم ہالکون، مشکل بات ہے، العلماء کلہم ہالکون، علماء ہلاک ہو جائیں گے، الا العاملون، وہی بچیں گے جو عمل کرنے والے ہیں، والعاملون کلہم ہالکون، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، الا المخلصون، وہی بچیں گے جو صاحب اخلاص ہیں، جو نیت درد دل کے ساتھ دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ بچیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کا درد دل کتنا ہے، اور تقوی کتنا ہے، طہارت کتنی ہے، پاکیزگی کتنی ہے، کہ جب آپ حج کے لیے گئے نا تو آپ کو بخار ہو گیا، اور حالت بخار میں آپ نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا، اور اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا تقوی کتنا اعلیٰ درجے کا تھا۔ بارش ہوئی اور وہ میزاب رحمت کے پرنالے کے نیچے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ غسل کر رہے ہیں، تو ساتھیوں نے عرض کی حضور ایک اوپر آپ کو بخار ہے، ایک تھکے ہوئے ہیں، اوپر سے یہ بارش ہو رہی ہے، اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بخار تیز ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ جو بارش میں طواف خانہ کعبہ کرتا ہے تو گویا ایسے ہے جیسے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ اچھا جو آپ کے ساتھی تھے وہ بھی قابل آدمی تھے، اس نے کہا حضور یہ حدیث تو ہے مگر آپ کو پتہ ہے اس کی سند ضعیف ہے، حدیث تو ہے لیکن اس کی سند میں فلاں راوی ضعیف ہے۔ اب یہ عالم ہی سمجھے گا۔ آپ نے فرمایا میاں سند ضعیف ہے مگر رب کا فضل تو قوی ہے نا، سند ہی ضعیف ہے نا،
رب سے جو مجھے بھیک ملنی ہے وہ تو طاقتور ہے، تو میرا تو یقین و ایمان اللہ کی ذات پہ ہے۔ تو جب کسی کا یقین رب کی ذات پہ پختہ ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یقین اتنا کامل ہے، ہاں اتنا کامل کہ یہ جو طاعون کا مرض پھیلا نا، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، طاعون کا مرض پھیلا، یہ چوہے سے کہتے ہیں بیماری، اور اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیلی۔ مرزا قادیانی بدبخت، اس نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں نا، جھوٹا بدبخت، اس نے بعض جگہ پہ کہا یہ ہر طرف یہ بیماری آئے گی اور میری بستی بچ جائے گی، ادھر نہیں آئے گی، تو سب سے زیادہ بیڑا اسی کا غرق ہوا اسی کا بیڑا سب سے زیادہ غرق ہوا۔ اچھا میں بات کر رہا ہوں، اس نے تباہی کر دی طاعون نے۔ اچھا آپ کو چلے ایک لطف والی بات آ جائے، یہ جو دیوبند کے ایک بڑے عالم دین ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اچھی بات کوئی بھی کرے تو ہم اچھے انداز میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میری بستی کی طرف طاعون آیا تو میں نے سوچا کہ اس نے تو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں، تو یہ تو ادھر بھی، اور کہتے ہیں ہماری بستی کے بھی لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کیا ایک تصور کیا کہ میں یہ طاعون سارا علاقہ تباہ کر دے گا، تو میں نے سوچا میں کوئی وسیلہ پیش کروں رب کی بارگاہ میں۔ تو وسیلہ پیش کرنے کے لیے میں نے کہا کون سا وسیلہ پیش کروں؟ وہ کہتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ نبی پاک کے میلاد پہ کتاب لکھوں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، میں حضور کے میلاد پہ کتاب لکھوں۔ تو جناب موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی نشر الطیب فی مولد النبی الحبیب، نشر الطیب، خوشبو کا پھیلنا میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ حضور کے احوال میں۔ تو وہ چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اس کے ابتدا میں لکھا ہوا ہے وہ حدیث، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ مصطفیٰ کریم حضور کا نور تھا، نور مصطفیٰ سب سے پہلے۔ اچھا اس میں حضور کے میلاد کی ساری حدیثیں بیان کر دی۔ اب حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ میلاد کی جو کتاب لکھی تھی یہ اس لیے لکھی تھی کہ یا اللہ طاعون دور کر دے، تو وہ میلاد کی کتاب جس گھر میں پڑھی جاتی تھی اس گھر میں طاعون داخل نہیں ہوتا تھا۔ اب کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں یہ وہ دور تھا جب میلاد جائز ہوا کرتا تھا۔ کوئی ادھر ادھر سے فتوے آ گئے، ورنہ موصوف پہلے خود بھی میلاد کے قائل تھے، اور میلاد کی حلت پر، اس کے جواز پر پوری آپ کی ایک کتاب، بلکہ ایک اور کتاب جس کا نام ہی مولود النبی ہے، مولود النبی حضور کے میلاد، وہ پوری کتاب ایک وہ بڑی ضخیم کتاب ہے، وہ بھی حضور کے میلاد پہ موجود ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ وہ اس دور میں طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، شہروں کے شہر اجڑ گئے، لوگ مرتے تھے، ایک جنازہ پڑھتے تھے تو دوسرا تیار ہوتا تھا، دوسرا پڑھتے تھے تو تیسرا تیار ہوتا تھا۔ تو بریلی شریف اعلی حضرت کا شہر، وہاں پر بھی طاعون آ گیا۔ اچھا اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ یہ کان کے پیچھے نا گلٹی بن جاتی تھی، کانوں کے پیچھے گلٹیاں، تو جیسے ہی وہ گلٹیاں بنتی تو وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ طاعون ہے۔ اب جب ارد گرد آپ کے ہمسائے ارد گرد فوت ہونے لگے تو آپ کے کان کے پیچھے بھی گلٹی بن گئی، دونوں طرف بخار بھی ہو گیا، اور جو آپ کے گھر والے تھے وہ آپ کو طبیب کے پاس لے گئے کہ جی چیک کریں۔ تو اس ڈاکٹر نے جب دیکھا اعلیٰ حضرت کو اور آپ کے کانوں کے پیچھے گلٹیاں، تو اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیا ہے؟ تو وہ ڈرے، وہ آپ کو بتائے نا، وہ گھر والوں وہی ہے، وہی ہے، کیا ہے بھائی؟ طاعون ہے۔ تو اس وقت جب اس نے کہا نا وہی ہے،
تو اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ یہ مجھے نہیں بتا رہا، یہ گھر والوں کو بتا رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تم نے غلط کہا ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جی یہ وہی ہے. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا چلیں اب آپ نے پوچھ لیا، یہ طاعون ہی ہے، یہ اس کی علامت ہے، میں نے جو کیا ہے، میں نے جو دیکھا ہے تو اس کی علامت یہی. اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا نہیں، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان پڑھ لیا ہے. حضور نے فرمایا جو کسی مریض کو دیکھ کر، اس مرض کو پیش نظر رکھ کر جو یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے کسی مریض کو دیکھ کر تو جو مرض اس کو لگا ہے وہ اس بندے کو نہیں لگے گا. تو میں نے کئی مرتبہ طاعون والے مریضوں کو دیکھ کر یہ دعا پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے، مجھے یہ مرض نہیں لگ سکتا. اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ کریم نے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمایا. یقین پختہ، ایمان پختہ اور عبادت پختہ. یعنی آپ دیکھیں لوگ مریض ہو جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے اور اس مرض میں نمازیں رہ جاتی ہیں، یہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا تقویٰ دیکھیں، آخری دن ہے، بیماری اور ضعف کا عالم یہ ہے کہ 4 بندے پکڑ کر مسجد میں لاتے ہیں، 2 بندے نہیں، 4 بندے، مگر پھر بھی آپ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے. اور جب روزوں کا وقت آیا تو ضعف طاری ہو گیا، کمزوری، آخری سال ہے، آخری دن ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ روزے اب تو نہیں رکھے جائیں گے، اتنے ضعف میں تو گنجائش ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام. تو آپ نے پتہ لگایا کہ یہاں پہ ٹھنڈا علاقہ کون سا ہے، تو بتایا گیا کہ فلاں علاقہ نینی تال کا، وہاں وہ ٹھنڈا علاقہ ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، میرے پاس کرایہ بھی ہے، میں مالی طور پہ اتنا ہوں کہ میں وہاں جا بھی سکتا ہوں، میرا وہاں رہائش کا انتظام کیا جائے. ایک بھی روزہ میں نے نہیں چھوڑنا، سردیوں کے ٹھنڈے مقام پہ جا کے روزے میں نے سارے ہی رکھنے ہیں، اور روزے سارے ہی رکھے. یہ تقویٰ ہے، یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے. اور آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور دل کا زنگ بھی اتر جائے. صرف اعلیٰ حضرت کا نام سن کر تقریریں نہ سنو، اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش کرو. وہ نہ بن سکو تو اپنے بچوں کو بناؤ. ہاں، وہ نہ بن سکو تو ان کے بچے بن جائیں گے. نہ بن سکیں کوئی فوٹو کاپی چل جائے گی، کوئی نہ کوئی تو کچھ تو ہوگا. کچھ بھی نہ ہوا تو آپ کو ثواب ضرور ملے گا. یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، خود دین کی طرف آئیں. اعلیٰ حضرت اس مرد مجاہد کا نام ہے جس کی بارگاہ میں اگر عربی میں سوال آتا تھا تو عربی میں جواب دیتے تھے، فارسی میں سوال آتا تھا تو فارسی میں جواب دیتے تھے، شعر میں سوال آتا تھا تو شعر میں جواب دیتے تھے، اردو میں سوال آتا تھا تو اردو میں جواب دیتے تھے. ہاں، ہندی میں سوال ہے تو ہندی میں جواب ہے. جس انداز میں سوال ہے اسی انداز میں جواب ہے. مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، حرمین طیبین، عرب کے مفتی، دنیا کے عظیم مفتی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو چیک کیا، عرض کیا جی حضور کے علم پہ کچھ اعتراضات ہیں، جواب دیں. آپ نے چند گھنٹوں میں حضور کے علم پہ کتاب لکھی. علماء جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، الدولۃ المکیہ. آپ نے حضور کے علم غیب پہ وہ کتاب لکھی، عربی میں لکھی، حوالے بھی، اور ساتھ ساتھ ایک ایک چیز عربی میں، اور کتابوں کے ریفرنس بھی اسی طرح کوٹ کیے جیسے کتابوں میں تھے. وہ علماء انہوں نے وہ دیکھے اور اس پہ داد بھی دی، اور ساتھ انہوں نے کہا حضور سب کچھ ہم مان گئے، ایک بات کی سمجھ تھوڑی سی وہ باقی، وہ بھی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا وہ کون سی بات باقی ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ دلائل آپ کے ٹھیک ہیں، حدیثیں بھی آپ کی ٹھیک ہیں، سند بھی ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے. قرآن مجید میں ہے کہ غیب کی چابیاں اللہ پاک کے پاس ہیں. جب قرآن مجید میں ہے کہ
غیب کی چابیاں اللہ پاک کے پاس ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک بھی جانتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو جوڑیں نا، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک بھی جانتے ہیں۔ تو دونوں باتوں کو جوڑیں ذرا، ورنہ بات تو ایک ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا باتیں دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ آپ کو لطف آ جائے گا اس بات کا اگر توجہ دیں گے تو۔ انہوں نے کہا یہ دونوں باتیں کیسے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، وہ غیب کی چابی ہے کون سی؟ وہ کنجی کون سی ہے جس سے غیب کھلتا ہے؟ اور کس نے بتایا ہے کہ یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ کس نے بتایا کہ قبر میں منکر نکیر آئیں گے؟ کس نے بتایا قیامت آنی ہے؟ کس نے بتایا جنت بھی ہے؟ تم نے تو نہیں دیکھی۔ دوزخ بھی ہے، تم نے تو نہیں دیکھی۔ عرش بھی ہے، تم نے تو نہیں دیکھا۔ وہ چابی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، قرآن مجید میں چابی کے لیے کتنے لفظ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2 لفظ ہیں۔ قرآن مجید میں چابی کے لیے 2 لفظ ہیں، ایک ہے مفاتیح اور ایک ہے مقالید۔ مفاتیح اور مقالید، لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں، غیب کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس کے اندر چابی تو ہے، مفاتیح اور مقالید، اس کا معنی چابیاں ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی کنجی ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے، اس لفظ کے اندر ہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں نظر آئی۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ آپ نے فرمایا مفاتیح کا پہلا حرف کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی مفاتیح کا پہلا حرف میم ہے۔ فرمایا آخری کیا ہے؟ مفاتیح۔ اس نے کہا جی مفاتیح کا پہلا حرف میم ہے اور آخری ہا ہے، پہلا میم آخری ہا۔ آپ نے فرمایا مقالید کا پہلا کیا ہے؟ اس نے کہا جی پہلا میم۔ تو فرمایا آخری کیا ہے؟ کہا مقالید کا آخری ہے دال۔ فرمایا میم ہا اور میم دال کو اکٹھا کرو تو کیا بنتا ہے؟ میم ہا میم دال جوڑو تو کیا بنتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یہی تو وہ کنجی ہے رب کے خزانوں کی۔ ساری کائنات کے جتنے غیب ہیں، یہ سارے کے سارے غیب اگر کسی آنکھ نے دیکھ کر بتائے ہیں تو اس ذات کا نام جناب محمد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ یہ علم ہے اعلیٰ حضرت کا کہ جہاں لوگوں کی نظریں تھک جائیں اور لوگوں کا علم جواب دے جائے، اس سے آگے جس کی نگاہ دیکھتی ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ محبت آپ نے دی۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جہاں بھی غیرت کی کہیں بات ہوتی ہے تو جب کوئی حضور کا عاشق میدان عمل میں اترتا ہے، آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے روح اعلیٰ حضرت کی ہوتی ہے۔ جہاں بھی جذبات کے فیصلے ہوئے ہیں پیچھے اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہی کام ہے کہ انہوں نے ہمارا گنبد خضرا سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑ دیا، مصطفیٰ کریم حضور کے قریب کر دیا، اور آج تک یہاں پہ جو محفل نعت ہو رہی ہے، آج تک یہاں پہ جو محفل میلاد ہو رہی ہے، آج تک جو یہاں پہ حضور کی عظمتوں کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور آج تک جو کفر یہاں پہ ڈرتا ہے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، اس کے پیچھے جو روح ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کی۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس عشق مصطفیٰ دیا ہے۔ حضور کی شہر کی مٹی جو ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا نا مدینہ شریف جاتے ہوئے، سرزمین مدینہ طیبہ اعلیٰ حضرت کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تو آپ نے اپنا پاؤں اور نیچے کر دیا،
لوگوں کو کانٹا لگے تو پاؤں اوپر کرتے ہیں، آپ کو لگا تو آپ نے پاؤں اور دبا دیا، اور پھر کانٹا نکالا اور نکال کے چوما، اور چوم کے پھر شعر کہا۔ آپ کہتے ہیں خار صحرائے نبی پاؤں میں کیا کام تیرا، خار صحرائے نبی پاؤں میں کیا کام تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ کانٹوں کو چومتے ہیں، عنبر زمیں عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کے جس پہلو پہ بات کرتے جائیں، میرے دوست ہیں ڈاکٹر برہان الدین صاحب، انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ جو اپنا تھیسس لکھا تھا ایم فل کا، تو ان کا موضوع تھا برین ہیمبریج اور اعلیٰ حضرت، یعنی آپ نے دماغ کا یہ جو فالج ہوتا ہے اس پہ اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق کی ہے، آج کے ڈاکٹر حیران ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسا بندہ وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، پورا ایک کالم ہے، اتنا زبردست کالم ہے، اس نے کہا لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی قدر نہیں کی، کاش اس کو پڑھ کے دیکھتے۔ ڈاکٹر محی الدین الوائی جامعۃ الازہر مصر کے استاد، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ کریم نے بر صغیر کو عطا کی ہے، ان کو پڑھ کے دیکھو، یہ کتنا بڑا عالم ہے اور کتنی بڑی عظیم ہستی ہیں، بڑے بڑے دنیا کے نامور اسکالرز، انہوں نے آپ کی شخصیت کو تسلیم کیا، اور جس انداز میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ماں کے شکم میں بچہ کتنے پردوں میں پرورش پاتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ سے اس کا، یہ ڈاکٹر محمد مالک MBBS ڈاکٹر ہے، اس نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے اس کے سب سے پہلے جو موجد ہیں اور جنہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ یہ جو شعائیں ہوتی ہیں ان کی اگر فریکوینسی کو تیز کر دیا جائے تو یہ بتا سکتی ہیں کہ میل ہے یا فیمیل ہے شکم میں، یہ سب سے پہلے بر صغیر میں جس ہستی نے اس پہ کام کیا اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ ڈاکٹر ہارون آکسفورڈ یونیورسٹی، یورپ کا بندہ، وہ مسلمان ہوا کلمہ طیبہ پڑھ کے، کس بندے کو پڑھ کے؟ اس نے کہا میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو دنیا تسلیم کر رہی ہے، دنیا کی یونیورسٹیوں میں اس مرد حق پہ کام ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ان کے نام سے بھی متعارف کرائیں اور اس قابل بھی کریں کہ ان کی کتابوں کو پڑھ سکیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی مسجد کی انتظامیہ کو، اور خصوصاً میرے قبلہ عظیم فاضل نوجوان محقق اہل سنت حضرت قبلہ مولانا محمد عبداللہ صاحب، جنہوں نے آج اس خوبصورت گلستان علم و عمل کو سجایا اور آپ احباب کو بلایا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت کے حوالے سے یہاں گفت و شنید کا ہمیں موقع ملا، اور یہ یہاں جس انداز میں خوبصورت طریقے سے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کریم کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں عظیم برکتیں عطا فرمائے، اور تمام دوستوں کو ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا۔